بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 ستمبر کو کراچی سے ہم بنیر کی طرف سفر ہم نے شروع کیا اور 5 ستمبر 2026 کو ہم اپنے ان اچھے اور نیک عزائم کے ساتھ متاثرین سیلاب کے گھروں تک پہنچنے کا ہم نے عزم کیا اور ہماری پوری ٹیم ہمارے ساتھ تھی۔ ہمارے قافلے کی خاص بات یہ تھی کہ ہم نے بنیر کے جو رہنے والے ساتھی تھے، بنیر کے رہائشی تھے، اس میں خاص طور سے ہمارے جامعہ صدیقیہ ناطق خان گوٹھ کراچی کے فاضل مولانا محبوب صاحب، ان کو پہلے سے ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ متاثرہ علاقوں کا سروے کریں اور ہمیں متاثرہ جو لوگ ہیں تو بہت سارے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ جو اہم ہوں ان کے نام چاہیے تاکہ ہم جب آئیں تو پہلے سے لسٹ تیار ہو اور ہم ان متاثرین تک پہنچ سکیں۔ ویسے بہت سارے ساتھیوں نے ہمیں کراچی میں لسٹ بھیج دی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ سروے کیا ہوا تھا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا اپنا کوئی ساتھی یہ سروے کرے اور ہم پھر ان ساتھیوں تک پہنچیں۔ الحمدللہ وہ مولانا محبوب صاحب اور اس کے علاوہ بنیر میں بہت سارے ساتھی جو ہمارے کراچی ناطق خان گوٹھ کے رہنے والے تھے وہ سب ہمارے ساتھ ہو گئے، اور کچھ یہاں کے مقامی حضرات نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا جو پہلے سے ہمیں نہیں جانتے تھے، لیکن ہمارے یہاں آنے سے وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے۔ اس میں خاص طور سے ہمارے کراچی کے لیاقت شاہ صاحب جو ہمارے محلے کے ہیں، ان کے یہاں سسر رہتے ہیں محترم جناب زمان صاحب، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور ایک ایک گھر تک پہنچے۔ اور ہمارے جناب بھائی زرولی صاحب جو کراچی میں ہوتے ہیں اور تاجر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور وہ بھی بنیر کے ہیں۔ اس طرح ہماری ایک مضبوط ٹیم تھی جو بنیر کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ تو ان کے توسط سے ہم نے اور مولانا فضل غفور صاحب زیرہ مجدور کی مشاورت سے ہم نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، اور ان علاقوں میں جہاں ہم گئے بہت ہی زیادہ افسوسناک اور حیران کن چیزیں ہم نے دیکھیں۔ بعض گھر ایسے دیکھے بڑے بڑے 37 کمرے کا ایک گھر ہم نے دیکھا، اور ہم سوچ رہے تھے کہ یا اللہ، یہ 37 کمرے بنانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، آخر اس کے کتنے وسائل ہوں گے اور کتنی اس نے محنت کی ہوگی، مگر وہ سارا کا سارا گھر جو ہے زمین بوس ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کو بھی بہت مواقع ملے۔ ایسے جو ہے وہ گھر دیکھے ہم نے کہ کچے مکان سے لوگ بھاگ کے پکے مکان میں آئے تاکہ ہم بچ جائیں۔ تو وہ کچا مکان تو بچ گیا، مگر وہ ساتھی جو پکے مکان میں آئے تھے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے وہ بچ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ ایسا بھی دیکھا کہ 2 مکان ہیں قریب قریب بنے ہوئے ہیں، دونوں پکے ہیں، مگر ایک مکان جو ہے وہ سیلاب کے بالکل قریب ہے، اس کے جو ہے وہ ساتھ متصل ہو کر سیلاب گزر رہا ہے، اور دوسرا مکان قدرے فاصلے پہ ہے۔ تو مکین یہ سمجھے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر ہم دوسری جگہ منتقل ہو جاتے، شاید وہ مکان سیلاب سے دور ہے تو اس میں ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ کی شان کہ یہ مکان جو سیلاب سے متصل تھا وہ تو محفوظ رہا، اور جو قدرے فاصلے پر تھا وہ مکان اور اس کے سارے مکین متاثر ہو گئے، اور وہ مکان بہہ گیا، اور جو ہے وہ جو افراد تھے وہ شہید ہو گئے۔ بڑی بڑی چٹانیں جنہیں شاید 100 آدمی لگ کر بھی اپنی جگہ سے ذرہ بر بھی حرکت نہ دے سکے، اتنی بڑی بڑی چٹانیں گھروں کے اندر دیکھیں، اور یہ ہمارے ساتھیوں کے لیے بہت حیران کن بات تھی۔ اور بہت بڑی بڑی پہاڑیاں اور چٹانیں وہ جو ہے وہ نالے میں پڑی ہوئی ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کہاں سے آئیں۔ نہ زمین کے اندر اتنا پتھر یہاں موجود ہے اور نہ ہی جو ہے وہ پہلے سے یہاں موجود تھا۔ اور ساتھی بتا رہے ہیں مقامی جنہوں نے اس وقت نظارہ کیا کہ یہ پہاڑیاں جو ہے وہ آپس میں ٹکراتی ہوئی اٹھتی ہوئی جا رہی تھیں، جیسے تنکے اٹھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک خوفناک آواز اس سے پیدا ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی حکمتیں، سبحان اللہ، یہ تمام چیزوں نے ہمارے ایمان میں بہت تازگی پیدا کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ متاثرین کی مدد اپنی جگہ، لیکن ان علاقوں کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے اور جو انسان کو فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، وہ ایک مستقل اہمیت رکھتا ہے۔ اور میں تو ساتھیوں سے کہوں گا کہ اس لیے بھی ان علاقوں کا دورہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی آزمائش سے یہ لوگ گزرے ہیں، اور ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنا چاہیے، ہمیں رجوع الی اللہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔
ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ جو کام کیا وہ یہ کہ ہم اپنے، چونکہ سروے ہمارا ہوا تھا، تو ہم ایک ایک گھر کے اندر گئے، وہاں افراد کے نام پہلے سے ہی ہمارے پاس لکھے ہوئے تھے، تو اس میں کچھ بیوہ خواتین بھی تھیں اور کچھ متاثرہ لوگ بھی تھے۔ بعض ساتھیوں سے تعاون کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک ساتھی جو گنگا تھا اور بات چیت نہیں کر سکتا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچوں کا انتقال ہو گیا اور وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ اب بھی ہم سے تو ملا وہ، لیکن وہ نہیں جانتا کہ جو ہے وہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، یعنی وہ اپنے اس دکھ کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مدرسے کے محتمم صاحب عالم دین سے ملاقات ہوئی، بہت حوصلہ افزا گفتگو کی انہوں نے، حالانکہ ان کا گھر، ان کے گھر کے افراد اور ان کا پورا مدرسہ وہ بہہ چکا تھا۔ ایک اور عالم دین سے ملاقات ہوئی جن کے گھر کے 6 افراد شہید ہو چکے تھے، اور ماشاءاللہ انتہائی حوصلہ افزا گفتگو انہوں نے بھی فرمائی۔ تو یوں ہم الحمدللہ ہماری کوشش رہی کہ ہم ایک ایک گھر میں خود جائیں۔ بعض ساتھیوں نے اصرار کیا کہ یہاں سے اوپر نہ جائیں کیونکہ اوپر کافی دور ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہم اپنے ساتھیوں کی جو ہے وہ ہمراہ وہاں پہنچے اور وہاں ساتھیوں سے ملاقات کی، اور جو ہمارے بس میں تھا ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا کہ وہ تمام معاونین خوش نصیب ہیں جن کی دولت اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہوں کے لیے قبول فرمائی۔ ہم تو کچھ نہیں دعائیہ کلمات کہہ سکتے، لیکن جن ساتھیوں نے وہ امداد وصول کی، ان کی آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں تھے کہ آپ نے ہمیں اتنے پیسے دے دیے، وہ اس لیے خوش تھے کہ آپ ہماری تعزیت کے لیے، ہمارے غم میں شریک ہونے کے لیے اتنے دور سے آئے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ویسے تو نہیں گئے، اپنے معاون ساتھیوں کے جو ہے وہ توسط سے ہی گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دن بھر کی اس جو ہے وہ کاوش کے بعد شام کے وقت میں ہم مغرب کے قریب واپس شہر پہنچ گئے، اور وہاں پر حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب، جن کا اس علاقے میں کیا بلکہ اس وقت پوری دنیا میں بہت چرچا ہے اور بہت خوبصورت اور بہت سلیقے کی خدمت وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کو پھر ہم نے کارگزاری تفصیل سے سنائی، اور انہوں نے ایک اعلان کر رکھا تھا کہ ہم 100 گھرانے ایک جگہ میں ایسے ہیں جہاں ابھی تک بجلی نہیں گئی، اور وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کے تمام گھریلو کام جو ہیں وہ متاثر ہیں، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں بجلی دے دی جائے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ 20 گھرانوں تک سولر سسٹم کی ترتیب ہم نے جامعہ صدیقیہ ٹرسٹ کے ذمہ لی، اور اس کی جو مطلوبہ رقم تھی وہ ہم نے مفتی فضل غفور صاحب کے حوالے کر دی۔ تو یوں ان کے جو اجتماعی کام ہیں پورے بنیر میں، اس میں بھی ہمارا حصہ ڈل گیا۔ ہم پھر آج شام سوات کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں، اور پھر سوات کی کارگزاری سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم۔